फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 वाकयात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान, महबूब, अब्दुल हादी, अली शान और दाऊद खान को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। GH के हमले में मुलव्वस राजा एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में रहमतुल्लाह को 10 साल, PAF बेस में अवाली हमला केस में अनवर खान, बाबर जमाल को 10-10 साल, बन्नू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकदरा कला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान के चेक पोस्ट हमला केस में जाहिद खान 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया जाएगा। 26वीं तरमीम की रोशनी में पास मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। और कराची में पानी से महरूम शहरी बेघर गए। शहर के 15 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर के वॉल खोल दिए। पानी सड़कों पर जमा हो गया। पुरानी सब्जी मंडी, ईसा नगरी, स्टेडियम रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर से नेपा जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें लग गई। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में कहा कि होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, जिन्होंने दहशत गर्दी की आज वो कैफिर किरदार को पहुंचे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत की रिवायत डाली। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। ऐसी अदालतों का कयाम आम शहरियों समेत अदलिया की आजादी के खिलाफ है। अलीमा खानम ने कहा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। इन लोगों की सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने उनको आगे करके हाथ पीछे कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना किसी सूरत कबूल नहीं। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जिस जमात ने कोई दावा नहीं किया उसके गवर्नर ने IT यूनिवर्सिटी बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट का आगाज 19 फरवरी 2025 से होगा। ज़राए का कहना है कि पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च 2025 को खेला जाएगा। फाइनल लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कल से तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल दे दी। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खानम ने बताया, बानी ने कहा है हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। भरपूर कोशिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि सप्लाई चेन मुतासर न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महसूलात में बेहतरी के इक़दामात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ सख्त और बलाइम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। FBR की डिजिटाइजेशन से कौमी खजाने को अरबों का फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम पर मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। मशरक़ी हमसाय की कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक के बयान पर रद्द-ए-अमल।
کہا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں پر اعتراضات بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے راجکال میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، 4 خارجی ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ بہادر سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فورسز نے ایک بار پھر خارجی دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس رپورٹس پر افسر کو گریڈ 21 میں ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سلیکشن بورڈ کی آئندہ میٹنگ میں محمد طاہر کی ترقی کو رولز کے تحت زیر غور لانے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں کہا بورڈ ایسی رپورٹ کی پرواہ نہ کرے جس میں افسر کو محکمانہ سطح پر دفاع کا موقع نہ ملا ہو۔ وزیر اعظم بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حیران کن ہے کہ قابل وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ بانی PTI اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پیٹ کو نہ سنائے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلہ 23 دسمبر کو نہ سنایا گیا تو جنوری میں آنے کا امکان ہے۔ احتساب عدالت نے ٹرائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے 23 دسمبر کو سنانے کا اعلان کیا تھا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی 32 مقدمات میں 13 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ پولیس سے عمر ایوب کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ طلب۔ GHQ حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس 2 کی سماعت۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ پروسیکیوشن کے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سماعت 26 دسمبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ججز تعیناتیوں کے مجوزہ رولز کا جائزہ۔ آئینی بینچ کی توسیع پر بھی غور۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ ARY کے CEO اور صدر سلمان اقبال کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور خالد مقبول صدیقی سے ملاقات۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شہر کی ترقی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے سلمان اقبال کو مہاجر کلچر ڈے میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر سندھ کی جانب سے سلمان اقبال کو جناح کیپ اور اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ کامران ٹیسوری نے اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں ARY اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے کردار کو سراہا۔ چیئرمین MQM خالد مقبول نے سلمان اقبال کو وفاق سے کراچی آنے والی مزید 12 یونیورسٹیوں کے کیمپس سے آگاہ کیا۔ سلمان اقبال کا کہنا تھا گورنر سندھ عوامی خدمت کر رہے ہیں، IT پروگرام قابل تقلید ہے، ہم سب نے اس شہر کو اون کرنا ہے اور اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ شہر اور ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ ہم پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں۔ MQM پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کوٹا سسٹم لسانی بنیادوں پر بنایا گیا تھا، ہمیں اپنے حقوق کی خاطر اکٹھا ہونا پڑا۔ فاروق ستار بولے مہاجر ثقافت اصل میں بانیان پاکستان کی ثقافت ہے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔ لواحقین کے مطابق 35 سالہ جمال خان کو نئی موٹر سائیکل چھینتے ہوئے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول جمال میٹروویل سائٹ کا رہائشی، 2 ہفتے بعد شادی تھی، گھر میں تیاریاں جاری تھی۔ آبائی تعلق سوات سے، 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بھلائی علاقوں میں مطلع بر آلود اور کڑاکے کی سردی۔ اسکردو میں پارہ -12 اور گلگت میں -8 تک گر گیا۔
بلوچستان یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں، قلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ اور زیارت میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 5 اور کراچی میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بولان میڈیکل کالج کا کینسر وارڈ فعال، کینسر کے مریضوں کا مفت علاج شروع۔ کینسر کے مریضوں کو حکومت بلوچستان کی جانب سے 13 لاکھ روپے مالیت تک کے انجیکشن مفت فراہم کیے جانے لگے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد رند کا کہنا ہے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے علیحدہ کینسر اسپتال کی تعمیر بھی جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بیت لاہیہ اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری۔ نصیرات میں رہائشی عمارت پر میزائل اور کمال ادوان اسپتال پر ڈرون داغ دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 86 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں صہیونی فوج پر حملے کیے۔ سویڈن نے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ سربراہ اونروا فلپ لازارینی کا کہنا ہے عالمی برادری کو فلسطین سے متعلق جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ، 16 افراد زخمی، میزائل تل ابیب میں گرا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام پر میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ حوثی سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ یورپی یونین امریکہ سے تیل اور گیس خرید کر ہمارا تجارتی خسارہ پورا کرے۔ یورپی یونین نے ایسا نہ کیا تو ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپی یونین کو کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ ترجمان یورپی یونین نے کہا وہ تعلقات کی بہتری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ واش مشن، قومی اسکواڈ آخری میچ کے لیے کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ پچ تیز ہوگی، فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی موقع ملنے کا امکان۔ تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ چیمپئنز T20 کپ میں مارکوز نے پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 156 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ دوسرے میچ میں سٹالینز اور ڈالفنز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ہاپریلی کراس کے دوسرے ایڈیشن کا میلہ کل سے شروع ہوگا۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ہونے والی ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد ڈرائیورز ان ایکشن۔ ہاپریلی آٹو کراس میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری متعارف کروائی گئی۔ خواتین بھی ریس میں حصہ لیں گی۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی برسی۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی شاہکار شاعری کا نمونہ۔ شاہنامہ اسلام بچوں کی نظموں کے علاوہ ان کی رومانوی شاعری بھی بے حد مقبول۔